ہمیں جب یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے، کون سی دولت حرام ہے کون سی دولت حرام ہے، ہمیں جب یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سور کھانا ہی حرام ہے، نہیں، اگر آپ حرام کے پیسے سے بکرا بھی کھاتے ہیں، بھلے وہ بکرا جائز ہے، بکرا کھانا حلال ہے، لیکن اگر حرام کے پیسے سے آپ کھائیں گے تو وہ بکرا بھی حرام ہی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے حرام کے پیسے سے آپ مرغا کھاتے ہیں یا بھینسا کھاتے ہیں یا کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں، حرام پیسے سے آپ نے کوئی بھی کھانا کھایا وہ اسی طرح سے حرام ہوگا جس طرح سے سور کھانا حرام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ صرف سور کھانا حرام ہے، صرف سور کھانا حرام نہیں ہے، حرام کے پیسے سے حلال چیزیں بھی کھانا حرام ہی ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صاف طور پر بتا دیا کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ کون سا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، کون سا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہوگا تبھی ہماری ساری چیزیں قبول ہوں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان یہ بات معلوم نہ ہو، ہمیں جب یہ بات معلوم نہیں کہ ہم نے حلال کھایا یا حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا اگر چلا گیا، بھر پیٹ کی بات نہیں کی رسول اللہ نے، صرف ایک لقمہ، انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں بتائے، انجانے میں بھی اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا تو اس کی 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی جو عبادت کی جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس نے اپنی زندگی میں جتنی جو عبادت کر رہا ہے نا، جتنی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے، اس کی جو برکت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، صرف ایک لقمے کی یہ نحوست ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک حرام لقمہ گیا تو اس کا یہ حال ہے۔ اگر جو انسان پورا کا پورا اسی چیز میں حرام کے کھانے میں لگ جائے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ حجاج بن یوسف کا دور کا واقعہ ہے کہ اس دور میں کچھ بزرگوں کی جماعت ہوا کرتی تھی، ایسے لوگوں کو جن کو مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا، یعنی مستجاب الدعوات ان لوگوں کو بولتے ہیں جو اگر دعا کر دیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کسی بات کے لیے بھی دعا کر دی تو ان کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، دعا پہلے قبول ہوگی۔ تو ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا تھا تو وہ لوگ دعا کرتے تھے، وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ تو حجاج بن یوسف جب بادشاہ مسلط ہوا تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے پورے شہر کی دعوت کر دی، اور بالخصوص خاص طور پر ان لوگوں کو بلایا جو مستجاب الدعوات لوگ تھے، ان کو اسپیشلی دعوت دے دی گئی۔ اب جیسے ہی وہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، ان کو اچھا کھانا لگایا گیا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اب میں تم لوگوں کی بددعاؤں سے محفوظ ہو گیا، اب تم لوگوں کی دعا میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ تو اس نے کہا کہ کیونکہ میں نے تم لوگوں کو حرام کھانا کھلا دیا، اب تم لوگ مستجاب الدعویٰ نہیں رہے، اب میں نے تم لوگوں کو حرام کھلا دیا۔ اب آپ سوچیں ذرا، مستجاب الدعویٰ لوگ، ان کو جب حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں چلا گیا، اس نے کہا کہ اب میں تم لوگوں سے محفوظ ہو گیا، اور وہ صحیح بات تھی۔ اس کے بعد اس کی ظلم و بربریت شروع ہوئی تھی۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان میں پکا ہونا پڑے گا، ورنہ ظالم ہم پر مسلط رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج